اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ یہ آیت ہمیں 3 باتیں سکھاتی ہے۔ سب سے جو پہلا پہلو ہے روٹی کو پانی میں ڈال دینے کے تعلق سے، اور جو اس کی کامن تفسیر کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جہاز زیادہ تر تجارت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل یہ آبنائے ہرمز جو بند کیا گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی کتنی تجارت اس سے متاثر ہوئی ہے۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کا پہلا مطلب کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کیا کریں؟ سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹ کریں۔ اور جس طرح بحری جہاز جو ہے وہ چیزوں کو لے کر دور چلا جاتا ہے لیکن وقت آنے پر وہ منافع دیتا ہے، اسی طرح آپ کی انویسٹمنٹ ایک وقت پر آپ کو کیا دے گی؟ منافع دے گی۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ مسیح یسوع کے نام میں آپ سب کو سلام۔ میرے ساتھ دیکھیں وائز کی کتاب اس کا 11واں باب اس کی پہلی آیت سے۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ پہلی آیت کیا بیان کرتی ہے؟ اپنی روٹی کو پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ اس آیت کے یہ جو چیپٹر ہے اس میں زیادہ تر پرووربیل لینگویج ہے، یعنی زیادہ تر پرووربز بیان کی گئی ہیں، حکمت سے ریلیٹڈ، وقت سے ریلیٹڈ، انسانی زندگی سے ریلیٹڈ کچھ مثلیں موجود ہیں، اور یہ ڈیفرنٹ قسم کی ہیں۔ ہم ایک ایک کر کے ان پر غور کریں گے اور اس میں انویسٹمنٹ اور یہ ساری باتیں بھی شامل ہیں، ایک ایک کر کے ہم غور کریں گے۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا۔ یہ آیت ہمیں 3 باتیں سکھاتی ہے۔ کتنی باتیں؟ 3 باتیں۔ اس آیت میں 3 پہلو پائے جاتے ہیں۔ سب سے جو پہلا پہلو ہے روٹی کو پانی میں ڈال دینے کے تعلق سے، اور جو اس کی کامن تفسیر کی جاتی ہے کہ اس زمانے میں جہاز زیادہ تر تجارت کے لیے استعمال ہوتے تھے۔ جس طرح آج کل یہ آبنائے ہرمز جو بند کیا گیا ہے، تو آپ کو پتا ہے کہ دنیا کی کتنی تجارت اس سے متاثر ہوئی ہے کہ نہیں؟ اس زمانے میں تو سارے کا سارا دار و مدار کس پر تھا؟ بحری جہازوں پر تھا۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کا پہلا مطلب کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کیا کریں؟ سرمایہ کاری کریں، انویسٹمنٹ کریں۔ آلدو کہ جب جہاز پر کوئی مال بھیجا جاتا تھا، اور جہاز کس میں جاتا تھا؟ پانی میں جاتا تھا، تو اس کا ریٹرن بہت دنوں کے بعد ایکسپیکٹ کیا جاتا تھا، کیونکہ ایک جہاز جائے گا۔ آج بھی جہاز سلو جاتے ہیں، تو اس زمانے میں تو اور بھی زیادہ سلو تھے۔ آپ کوئی بھی مال جہاز میں لوڈ کر کے بھیجتے ہیں تو اس کا آپ کو ریٹرن تو ملے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو ایک لمبا انتظار کرنا پڑتا تھا۔ کب مال آپ کا ڈیلیور ہوگا، بکے گا، کیا اس کے ساتھ ہوگا، اس کے بعد اس کا ریٹرن آپ کو ملے گا۔ جو لکھا ہے اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا، اس کا پہلا مطلب کیا ہے کہ آپ انویسٹمنٹ کریں۔ آپ کیا کریں؟ انویسٹمنٹ کریں۔ اور جس طرح بحری جہاز جو ہے وہ چیزوں کو لے کر دور چلا جاتا ہے لیکن وقت آنے پر وہ منافع دیتا ہے، اسی طرح آپ کی انویسٹمنٹ ایک وقت پر آپ کو کیا دے گی؟ منافع دے گی۔ یہ اس کا ایک پہلو ہے۔ یہ 3 پہلو میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ یہ تینوں اس کے مطلب ہو سکتے ہیں اور تینوں مطلب لیے جاتے ہیں۔ دوسرا اس کا جو مطلب لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ انسان کو بے غرض ہو کر دوسروں کی مدد کرنی چاہیے۔ اور جس طرح روٹی کو پانی میں ڈال دینا بظاہر ایک ایسا عمل لگتا ہے کہ جس طرح روٹی کیا کر دی؟ ضائع کر دی، لیکن وہ ضائع نہیں ہوتی بلکہ وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے دوبارہ ضرور آتی ہے۔ جب آپ کسی کی مدد کرتے ہیں، جب آپ بے دریغ کسی کا خیال کرتے ہیں، کسی کی مدد کرتے ہیں، آپ نیکی کرتے ہیں، تو وہ نیکی کسی نہ کسی فارم میں آپ کے سامنے ضرور آتی ہے۔ اپنی روٹی پانی میں ڈال دے کیونکہ تو بہت دنوں کے بعد اسے پائے گا، یعنی تو بے دریغ ہو کر کھل کے نیکی کر، کسی نہ کسی صورت میں وہ تیرے سامنے آئے گی۔ اور جو اس کا تیسرا مطلب یہ ہے کیونکہ جب آپ کوئی چیز پانی میں ڈال دیتے ہیں تو آپ اس کے رخ کا تعین نہیں کر سکتے۔ اس کے رخ کا تعین کون کرتا ہے؟ وہ پانی کرتا ہے۔ تیسری بات جو اس سے سیکھی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ آپ محنت کریں اور توکل کس پر کریں؟ خدا پر کریں۔ خدا پر توکل کرتے ہوئے محنت کریں۔
آپ کو فوری تو اس کی ڈائریکشن کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن جب آپ اس غیر یقینی کی صورتحال میں مثبت قدم اٹھاتے ہوئے محنت کریں گے تو آپ کو اس کے نتائج ضرور ملیں گے۔ اس آیت میں 3 مطلب میں نے آپ کو بتائے ہیں۔ سب سے پہلے نمبر پر کہ آپ کو سرمایہ کاری کرنی چاہیے، آپ کو انویسٹمنٹ کرنی چاہیے، کیونکہ آپ اس پر ریٹرن ضرور پائیں گے۔ دوسرے نمبر پر آپ کو نیکی کرنی چاہیے، وہ کسی نہ کسی صورت میں آپ کے سامنے آئے گی۔ اور تیسرے نمبر پر آپ کو توکل کرتے ہوئے، ہمت کرتے ہوئے محنت کرتے رہنا چاہیے، نتیجہ خداوند کی طرف سے ضرور آپ کو ملے گا۔ آمین۔ دوسری آیت میں لکھا ہے 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ یہ 1 یا 2 مطلب میں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کیونکہ کچھ تفاسیر میں آپ کو ایک مطلب ملے گا، کچھ میں شاید دوسرا مطلب ملے، تو کنفیوژن نہ ہو کہ اسی تے اے مطلب سنیں۔ سمجھ رہے ہیں آپ کہ آپ ایک تفسیر پڑھیں اور اس میں ان میں سے ایک مطلب لکھا ہو تو آپ اس سے کنفیوز ہوں کہ نہیں میں نے یہ والا سنا تھا لیکن کسی دوسری تفسیر میں تو کچھ اور لکھا تھا، تو اس لیے کنفیوژن سے بچا جا سکے اس لیے میں نے آپ کو اس کے تینوں مطلب بتائے۔ دوسری آیت میں لکھا ہے 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے، کیونکہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا بلا آئے گی۔ اس کے بھی 2 مطلب ہو سکتے ہیں۔ پہلا اس کا مطلب یہ ہے کہ جس کو ہم فائنینشیل اسٹریٹجی بولتے ہیں، یہ اس کی ایک مثال ہے کہ آپ کی جو بھی انویسٹمنٹ ہے، جمع پونجی ہے، آپ اس کو ایک جگہ پر انویسٹ نہ کریں۔ آپ اپنی انویسٹمنٹ کو، جمع پونجی کو ایک جگہ پر انویسٹ نہ کریں۔ جس طرح انگریزی میں کہا جاتا ہے نا، ڈونٹ پٹ یور ایگز آل آف یور ایگز ان ون باسکٹ، کہ آپ تو یہ سارے انڈے ایک کو ٹوکری سے رکھو گے تو کیا ڈر ہے کہ وہ ٹوکری اگر ٹوٹے گی تو سارا ہی نقصان ہو جائے گا، بلکہ آپ کیا کریں، ڈائیورسیفائی کریں۔ کیا کریں؟ ڈائیورسیفائی کریں، یعنی آپ اپنی انویسٹمنٹ کو تقسیم کریں، مختلف حصوں میں یا مختلف جگہوں پر آپ انویسٹ کریں۔ وہ ڈیفرنٹ ہو سکتے ہیں ہر دور کے لحاظ سے۔ آپ چاہے تو پراپرٹی میں انویسٹ کر لیں، آپ بانڈز میں انویسٹ کر لیں، آپ فنڈز میں انویسٹ کر لیں، گاڑیوں میں کر لیں، پلاٹ میں کر لیں، جہاں بھی کریں، لیکن آپ کیا کریں، اپنی انویسٹمنٹ کو ڈائیورسیفائی کریں، ایک سے زیادہ جگہ پر کاروبار میں لگائیں، ایک ہی جگہ پر رسک نہ لیں، اپنی ساری کی ساری جمع پونجی یا جو پیسے ہیں وہ ایک ہی وینچر میں نہ لگائیں۔ یہ اس کا پہلا مطلب ہے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ 7 کو بلکہ 8 کو حصہ دے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی حد مقرر ہے یا لگتا ہے کہ آپ کو اتنی کسی کی مدد کرنی چاہیے، اس سے بڑھ کے کریں۔ اس سے کیا کریں؟ بڑھ کے کریں، یعنی جتنا ممکن ہے اس سے بھی زیادہ لوگوں کی مدد کرنے کی کوشش کریں۔ اور جو آیت کا دوسرا حصہ ہے کہ تو نہیں جانتا کہ زمین پر کیا آفت آنے والی ہے، یہ اس چیز کو بیان کرتا ہے کہ چونکہ مستقبل کے حالات جو ہیں وہ ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں، اس لیے آج کی گئی بچت یا جو سرمایہ کاری ہے یا دوسروں کے ساتھ کی گئی بھلائی ہے، یہ کل کو مشکل وقت میں آپ کے کام آئے گی۔ سمجھے اس بات کو؟ آج کی گئی سرمایہ کاری، آج کی گئی بچت یا آج کیا گیا نیک کام کسی بھی دوسرے کے ساتھ، وہ کل کو، کیونکہ آپ کو فیوچر کا نہیں پتا، آپ کے کیا آئے گا؟ کام آئے گا۔ تیسری آیت میں لکھا ہے جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اور اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے۔ اچھا، اس میں جو پہلی بات ہے نا، جب بادل پانی سے بھرے ہوتے ہیں تو زمین پر برس کر خالی ہو جاتے ہیں، اس کا یہ بیسیکلی کاز اینڈ ایفیکٹ یعنی اسباب یا سبب اور نتیجے کو بیان کرتا ہے کہ جب بادل پانی سے بھر جائے گا تو جب بھرے گا تو وہ ضرور پھٹے گا یا وہ ضرور بارش کی صورت میں نیچے آئے گا۔ یہ قدرت کا قانون ہے، یہ قانون قدرت ہے کہ جب بادل جو ہے وہ پانی سے بھر جائے گا تو وہ زمین پر بارش کی صورت میں نیچے آ جائے گا۔ اسی طرح وائز بیان کرتا ہے کہ اس زندگی میں بھی کچھ حالات جو ہیں وہ ناگزیر ہو جاتے ہیں، ان کے نتائج ناگزیر ہو جاتے ہیں، اور جب وقت آتا ہے
تو وہ نتیجہ پھر آپ اس کو ضرور دیکھنے کو ملتا ہے. آپ مثال کے طور پر میاں بیوی ہیں, وہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں, لیکن کب ان کی محبت نفرت میں بدل جائے گی؟ جب وہ بادل بھی بھر جائے گا. یعنی اگر آپ اس کو کنٹرول نہیں کریں گے, اگر آپ اس کو روکیں گے نہیں, آپ بر وقت کوئی اس کا تدارک نہیں کریں گے, تو جس طرح بادل جب پانی سے بھر جاتا ہے تو پھر اس نے بہنا ہی ہے, اس نے بارش کی صورت میں نیچے آنا ہی ہے, یہ ناگزیر ہے. اسی طرح زندگی میں بہت ساری چیزیں ہیں جو ناگزیر ہو جاتی ہیں ونس وہ اپنی لمٹ سے کراس کر جاتی ہیں, پھر آپ کو اس کا نتیجہ دیکھنا ہی پڑتا ہے. اس میں حکمت کی بات یہ ہے کہ اس سے پہلے کے حالات ناگزیر ہو جائیں, اس سے پہلے کے لمٹس کراس ہو جائیں, آپ کو اس کو روکنے کی, اس کا تدارک کرنے کی ضرورت ہے. ورنہ اگر وہ اپنے لمٹ سے کراس کر گئے تو پھر نتیجہ آپ کو دیکھنا ہی پڑے گا. اور آیت کا اگلا حصہ بیان کرتا ہے کہ اگر درخت جنوب کی طرف یا شمال کی طرف گرے تو جہاں درخت گرتا ہے وہیں پڑا رہتا ہے. سب سے پہلے تو گرنے کی بات ہے کہ درخت جو ہے وہ کب گرتا ہے؟ وہ اچانک گرتا ہے. جب کوئی آندھی یا طوفان یا کوئی بڑی مصیبت آتی ہے تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اچانک آتی ہے. اور جب اچانک مصیبت آتی ہے, طوفان آتا ہے, تو درخت شمال کی طرف گرے یا جنوب کی طرف گرے اس سے فرق نہیں پڑتا, وہ درخت وہیں پر پڑا رہے گا. اس کی ڈائریکشن اب چینج نہیں ہو سکتی, اس کی ڈائریکشن اب طے ہو چکی. آندھی نے اس کو جنوب کی طرف گرا دیا, یہ مثال کے طور پہ کہا گیا ہے, جنوب کی طرف گرا دیا یا شمال کی طرف گرا دیا, جس بھی جانب گرا دیا, لیکن اب وہ اپنی ڈائریکشن بدل نہیں سکتا. اور یہی بات انسانی زندگی پر ویلڈ ہے کہ مصیبت انسان کو بتا کر نہیں آتی. مصیبت کسی بھی وقت آ سکتی ہے, اور جب مصیبت آئے گی اور آپ گر جائیں گے, گر جانے سے کیا مراد ہے؟ آپ مر جائیں گے, تو پھر آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہے اپنی ڈیسٹنی کو بدلنے کا. سمجھے آپ اس بات کو؟ آپ کے پاس پھر کوئی آپشن نہیں ہے. جس ڈائریکشن میں, یعنی جہاں پر درخت گرا ہے, اب وہ اپنی جگہ تبدیل نہیں کر سکتا. مثال سے یہ سمجھایا گیا ہے کہ ونس آپ پر مصیبت آ جائے اور آپ نقصان اٹھائیں, اس میں مر جائیں, تو اب آپ اپنی ڈیسٹنی کو چینج نہیں کر پائیں گے. اب وہ فکس ہو چکی. جس حالت میں آپ تھے جب آپ گرے, وہی ڈیسٹنی آپ کی رہے گی. اور ایماندار کے تعلق سے بھی اگر ہم بیان کریں کہ اگر کوئی شخص یسوع مسیح پر ایمان نہیں لاتا اور وہ درخت گر جاتا ہے, تو جس سمت میں گرا ہے اسی میں ہی پڑا رہے گا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ وہ گرا تو ایک غیر ایماندار کے طور پہ ہے, لیکن ایک ایماندار کا درجہ اس کو مل جائے گا. وہ اپنی اب ڈیسٹنی چینج نہیں کر سکتا. اس سے پہلے کہ اچانک مصیبت آئے, اچانک انسان مصیبت میں پڑے, آپ کو فیصلہ کرنے کی ضرورت ہے اپنی زندگی کے تعلق سے. چوتھی آیت میں دیکھیں, لکھا ہے جو ہوا کا رخ دیکھتا رہتا ہے وہ بوتا نہیں, اور جو بادلوں کو دیکھتا ہے وہ کاٹتا نہیں. یہاں پر ایک زبردست مثال دی گئی ہے بونے اور کاٹنے کے تعلق سے. اچھا, بونے میں ہوا کا کیا عمل دخل ہے؟ ایک وقت ہے بوائی کا, بونے کا ایک وقت ہے جب آپ کوئی بھی بیج بوئیں گے, اور اگر وقت نکل گیا تو پھر بیج بونے کا فائدہ نہیں ہوگا. پاکستان کی بات کریں تو تسی جون چ جا کے کہو جی میں کنک بیجنی ہے, تو وہ اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. جو اس کا موسم ہے آپ کو اسی میں ہی اس کو بونا پڑے گا. اور کاٹنے کا بھی ایک موسم ہے, آپ اس سے آگے پیچھے بھی نہیں کاٹ سکتے ورنہ برباد ہو جائیں گے. وہ یہاں پر بیان کرتا ہے کہ اگر بونے والا صرف ہوا کا رخ دیکھتا رہے, یعنی وہ بونے کے لیے گیا ہے اور دیکھے کہ ہوا ادھروں تیز چل رہی تھی, ادھروں تیز چل رہی, تو میرا جناب بیج ہی کتے اڑا کے نہ لے جائے, تو ڈردا ہی رہے ہوا تو پھر وہ کاشتکاری نہیں کر سکتا. اور اگر وہ بادلوں کو ہی دیکھتا رہے تو پھر وہ کٹائی
نہیں کر سکتا. بتانے کا مقصد یہ ہے، وائز یہ کہہ رہا ہے کہ جب آپ کو کوئی کام کرنا ہوتا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ حالات 100% سازگار ہوں گے تب آپ قدم اٹھائیں گے. اس زندگی میں حالات کبھی بھی 100% سازگار نہیں ہوتے. ہر چیز آپ کی سوچ کے مطابق نہیں ہوتی. ہر پہلو زندگی کا آپ کی سوچ کے مطابق نہیں چلتا. آپ کوئی کام کرنا چاہتے ہیں اور اب وقت ہے کہ وہ کام کیا جائے. آپ کہتے ہیں کہ نہیں، بڑے جناب آئیڈیل کنڈیشنز ہوں گی تو پھر میں یہ قدم اٹھاؤں گا. تو زیادہ تر زندگی میں آپ کو آئیڈیل کنڈیشنز دیکھنے کو نہیں ملتی. آپ کہیں جی نہیں، میرے کاردہ جناب سرکل چلے گا پھر ہی میں آگے پڑھائی کراں گا. آپ زندگی میں کچھ بھی سوچ سکتے ہیں، پھر ہی میں یہ قدم اٹھاؤں گا، ایک دفعہ یہ کام ہو جائے تو پھر ہی میں. کئی لوگ تو یہاں تک سوچتے ہیں کہ جی میں خدمت تب سٹارٹ کروں گا، میں سوچ رہا ہوں بچے تھوڑے سے بڑے ہو جائیں تو پھر میں خدمت سٹارٹ کروں گا. ایک شخص نے مجھے کہا، میں کہتا تہاڈی بڑی گاندھی ویسے سوچ ہے لیکن یہ ٹھیک سوچ نہیں ہے. تسی خدمت کرنی ہے تو تسی شروع کرو. حالات کبھی سازگار نہیں ہوتے. بچے تھوڑے سے بڑے ہوں گے تو آپ کیا سوچیں گے؟ آپ کہیں گے وہ نہیں بچے نہ اصل صرف یونیورسٹی کر لین تو پھر میں خدمت کراں گا. تو یونیورسٹی کے بعد تسی کہنا اوہو میں نہ سوچاں کہ بچیاں دے جناب ویاہ کر دواں ایک دو دے تو تھوڑی جی ذمہ داری لا جے پھر خدمت تے جی او دے بعد تسی خدمت جوگے رہنا ہی. کی خیال ہے؟ حالات کبھی آئیڈیل نہیں ہوتے. آپ نے پڑھائی کرنی ہے، آپ نے خدمت کرنی ہے، آپ نے بزنس کرنا ہے، آپ نے نوکری کرنی، کچھ بھی کرنا ہے، جو قدم بھی آپ نے اٹھانا ہے، جب آپ کو لگتا ہے کہ اب وہ وقت ہے کہ یہ قدم اٹھایا جائے تو آپ کو وہ قدم اٹھا لینا چاہیے. جو سوچتے رہتے ہیں، جو دیکھتے رہتے ہیں، وہ پیچھے رہ جاتے ہیں. یعنی اس میں کیا کہا گیا ہے کہ آپ کو ایک کیلکولیٹڈ رسک لینا آنا چاہیے. یہ زندگی میں ضروری ہے. آپ کو آئیڈیل کنڈیشن نہیں ملے گی. اگر کاشت جو بیج بونے والا ہے وہ ہوا دیکھتا رہے گا کہ یہ رکے گی جناب، بالکل ساکن ہوئے گا تو پھر ہی بیج بواں گا، تو ایسا نہیں ہوتا. سمجھ آ گئی؟ یعنی یہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے، بہت زیادہ سوچنے کی، اوور تھنکنگ کی صورتحال ہے، یہ آپ پر غلبہ نہ پائے. آگے لکھا ہے، جیسا تو نہیں جانتا ہے کہ ہوا کی کیا راہ ہے اور حاملہ کے رحم میں ہڈیاں کیوں کر بڑھتی ہیں، ویسا ہی تو خداوند کے کاموں کو جو سب کچھ کرتا ہے نہیں جانے گا. اس میں وہ بتاتا ہے کہ انسان جتنی مرضی ترقی کر لے، جتنا مرضی سائنٹیفک یا کسی بھی لحاظ سے ترقی کر لے، لیکن زندگی کے کچھ ایسے معاملات ہیں اور ہمیشہ رہیں گے جن کو انسان کبھی سمجھ نہیں سکتا، کبھی سمجھ نہیں سکتا. وہ ہمیشہ اس کی عقل سے دور رہیں گی. اور سائنسدان خود اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جی یونیورس میں جو کچھ ہے ہمیں تو چند % بھی اس کا معلوم نہیں ہے. ایون کہ انسانی جسم کو آج تک پورا دریافت نہیں کیا جا سکا. یہ ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے. انسانی جسم میں اتنی چیزیں ہیں جو کہ انسان صرف اندازہ لگا سکتا ہے، یہ ایک ریزنیبل حد تک اس کا کوئی مشاہدہ یا تجربہ کر سکتا ہے، لیکن 100% نہیں پہنچ پاتا. کہ یہ نہیں دعویٰ کر سکتا آج بھی کہ جی انسانی جسم میں ہونے والے ایک ایک عمل کو ہم 100% جان گئے ہیں. ہمیشہ ایسے حالات زندگی میں رہیں گے. اور اس نے رحم میں کس طرح سے بچہ پروان چڑھتا ہے اس کی مثال دی ہے. اس نے ہوا کی مثال دی ہے کہ یہ کسی کے کنٹرول میں نہیں ہوتی. ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں پتہ نہیں ہے لیکن ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم ایمان رکھتے ہیں. ہم نتائج پر ایمان رکھتے ہیں کہ ایسا ہوگا، ایسا ہوگا. یعنی اگر کنسیپشن ہو گئی ہے تو مجھے پتا ہو یا نہ ہو کہ کیسے جناب یہ بچہ پرورش پائے گا، 9 ماہ میں کیسے پورا بچہ بن جائے گا، مینوں یہ ککھ بھی پتا نہ ہوئے، لیکن پھر بھی میرا کیا ایمان ہے کہ یہ بچہ پیدا ہوگا، یہ بچہ پیدا ہوگا. اگر آپ کو زندگی میں حالات مستقبل دھندلا لگ رہا ہے، آپ کو کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تو آپ پھر بھی ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. آپ کیا کریں؟ ایمان رکھتے ہوئے آگے بڑھیں. اس کے فیصلوں پر بھروسہ کریں، کیونکہ اس بات کا جاننا کہ آپ سب نتائج کو جان نہیں پائیں گے، کبھی بھی جان نہیں پائیں گے.
जितनी मर्जी तरक्की कर लें, सब नताइज, सब मरहले आपकी पहुंच में नहीं होंगे। हर दफ़ा ज़रूर कुछ ना कुछ ऐसा होगा जो आपकी समझ से बाहर होगा। और इस बात का यकीन आपके अंदर ईमान और इत्मीनान पैदा करेगा कि जो रहम में आपके देखे जाने समझे बगैर एक बच्चे को परवान चढ़ा सकता है, वो आपके मुस्तकबिल को भी अपने हाथ में लिए हुए है। सो ज़रूरी नहीं है कि आपको रिजल्ट का पता हो, आपको प्रोसेस का पता हो, लेकिन जिसके हाथ में रिजल्ट है, जिसके हाथ में प्रोसेस है, उस पर यकीन करते हुए आप क्या कर सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारबर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों ब्रोमंद होंगे। इस आयत में वो कंसिस्टेंसी को बयान करता है। किस चीज़ को? कंसिस्टेंसी को। हमारी जो लाइफ है इसमें मैंने नोट किया है कि हम में से अक्सर लोगों का मसला इंटेलिजेंस नहीं होता, हम में से अक्सर लोगों का मसला कंसिस्टेंसी होता है। यानी हम क्या नहीं होते, हम कंसिस्टेंट नहीं होते, हम लगातार मुसलसल मेहनत नहीं करते, और अगर कोई काम शुरू भी कर लें तो उसमें भी कंसिस्टेंट नहीं होते। ये हमारा बहुत बड़ा मसला है। यानी मैंने दुआ करना शुरू कर दी तो शायद 1 महीना 2 महीना बड़ा कंसिस्टेंट तरीके से मैं दुआ करूंगा, और उसके बाद क्या होगा, आहिस्ता आहिस्ता कंसिस्टेंसी ख़त्म होने लगेगी। मैंने बाइबल पढ़ना शुरू किया है और आहिस्ता आहिस्ता वो भी कंसिस्टेंसी जो है वो ख़त्म होने लगेगी। मैंने कोई कारोबार शुरू किया, शुरू में मैंने बड़ी मेहनत की जनाब, बड़ी मैंने एफर्ट की, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता क्या होगा, कंसिस्टेंट नहीं रहूँगा तो नताइज भी नहीं मिलेंगे। ज़िंदगी में वो लोग कामयाब होते हैं जो कि कंसिस्टेंट होते हैं, वो रूहानी ज़िंदगी हो या दुनियावी ज़िंदगी हो, कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने रील बनानी है, आज से जी मैं रील बनानी, मैं रोज़ दी एक रील बनानी, तो रोज़ दी एक रील बनाना भी एडा सौखा नहीं हुंदा। ये पता उदों लगदा जो 3-4 महीने बनाते तो उसके बाद तुहाडी कंसिस्टेंसी चेक लगदा तुहाडे ते कि कितने के कंसिस्टेंट हैं आप। 6 महीने, साल, 2 साल, अगर आप एक लंबा अरसा कंसिस्टेंसी के साथ काम करते हैं तो आपको नताइज ज़रूर मिलते हैं। तो जे अज बना ली तो फिर 4 दिन फिर नहीं पता, तो फिर हफ्ते का नहीं पता, तो महीने च वो यार शादी आ गई सी तो 2 हफ्ते में काम ही कोई नहीं किया, तो इसका मतलब है कि आप कंसिस्टेंट नहीं है। आप कामयाब, जो दुनियावी तौर पर भी कामयाब लोग हैं, आप उनको भी देखें, शादी ब्याह कुछ भी हो वो अपने काम नहीं छोड़ते, दे आर वेरी कंसिस्टेंट। आप कामयाब बिजनेसमैन को देखें, कामयाब लोगों को देखें, प्रोफेशनल्स को देखें, दुनियावी तौर पर जो बहुत कामयाब हैं वो बहुत कंसिस्टेंट आपको मिलेंगे। वो अपने काम को कभी भी डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। रूहानी तौर पर भी जो लोग बरकत पाते हैं, मैच्योर होते हैं, ग्रो करते हैं, आगे बढ़ते हैं, आप उनको कंसिस्टेंट पाएंगे। ये नहीं होगा कि आज एक काम कर लिया तो फिर 2 दिन पता ही कोई नहीं, फिर 4 दिन कर लिया तो फिर 6 दिन पता ही कोई नहीं। आप उनको लाइफ में क्या पाएंगे, कंसिस्टेंट पाएंगे। सो सबसे पहली चीज़ वो क्या सिखाता है कि सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे। बी कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट हो जाओ। सिंपल अल्फाज में मेहनत करो, जो मौका मिलता है मेहनत करने का उसे अपना लो, उसे करो। डोंट लीव एवरीथिंग, एक ही चीज पर डिपेंड ना करो। अगर आपके पास मेहनत के 1 से 2 मौके मिलते हैं तो आपको वो कर लेनी चाहिए, छोड़नी नहीं चाहिए कि नहीं मैं सवेरे कर ली सी तो हुण शाम नूं मैं नहीं करनी। कंसिस्टेंसी के साथ दूसरा जो काम आपको क्या करना है कि आपको हर अवेलेबल अपॉर्चुनिटी को जहां तक आप कर सकते हैं आप उसको अवेल करना है और उसमें मेहनत करनी है। एक ही चीज़ पर नहीं कि बस या मैं फलां काम शुरू किया। अगर आपके पास टाइम भी है, मौका भी है, रिसोर्सेज भी या हालात भी आपको इस तरफ लेके जा रहे हैं कि आप किसी और चीज़ में भी मेहनत कर सकते हैं, तो उसमें भी क्या करें, मेहनत करें। इसी ज़िंदगी में ही आपके पास मौका है मेहनत का, इसके बाद मौका नहीं मिलेगा। अगर आप समझते हैं कि मैं एक ही काम अच्छा कर सकता हूं और हालांकि दूसरे की अपॉर्चुनिटी है लेकिन फिर भी नहीं हो, मैं बस कर दिया वहाँ, दूसरा मैं नहीं करना, तो वो यहाँ पे क्या मशवरा दे रहा है कि आप ये भी करें और उसमें भी हाथ ढीला
نہ ہونے دیں. جہاں تک آپ کر سکتے ہیں کنسسٹنسی سے کام کرتے رہیں, کیونکہ تو نہیں جانتا کہ ان میں سے کون سا بار بار ہوگا. اگر آپ ملٹیپل ایونیوز میں محنت کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ پہلا کامیاب ہو جائے, دوسرا کامیاب ہو جائے, تیسرا کامیاب ہو جائے, اور اگر پہلا اور دوسرا ہو سکتا ہے کہ ان میں سے کوئی ایک کامیاب ہو, اور ہو سکتا ہے کہ دونوں کامیاب ہو جائیں. سو آپ کو محنت کرنے کی ضرورت ہے, آپ کو کنسسٹنٹ رہنے کی ضرورت ہے, اور مایوس نہیں ہونا, کیونکہ کچھ بھی ہو سکتا ہے. آگے لکھا ہے 7ویں آیت میں, نور شیریں ہے اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. یہ دونوں باتیں, نور بیسیکلی کیا ہے؟ روشنی, یعنی دیکھ پانے کی صلاحیت. نور شیریں ہے مطلب آپ کے دیکھ پانے کی صلاحیت. ان ادر ورڈز آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. آپ کیا ہیں؟ زندہ ہیں. اور آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. یہ دونوں باتیں زندگی کی طرف اشارہ کرتی ہیں, زندگی کی علامت ہیں. اور یہاں پر یہ بتایا گیا ہے کہ زندگی بذات خود ایک بہت بڑی نعمت اور برکت ہے. یہ خدا کی طرف سے تحفہ ہے. سو ہمیں کیا کس بات کی ضرورت ہے؟ مایوسی سے نکل کر شکر گزاری کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے. مایوسی سے نکل کر شکر گزاری کے ساتھ یہ زندگی گزارنے کی ضرورت ہے, کیونکہ لکھا جو سورج آفتاب کو دیکھنا آنکھوں کو اچھا لگتا ہے. نور شیریں مطلب آپ اس زندگی میں جو خدا نے آپ کو دی ہے, صحت, تندرستی دی ہے, زندگی دی ہے, جب تک آپ زندہ ہیں جو کچھ بھی نعمتیں آپ کے پاس اویلیبل ہیں آپ ان کو انجوائے خداوند میں کر سکتے ہیں. ہاں, آدمی اگر برسوں زندہ رہے تو ان میں خوشی کرے, لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے, کیونکہ وہ بہت ہوں گے. سب کچھ جو آتا ہے بطلان ہے. یہاں پر بھی وہ ایک سمپل بات بیان کر رہا ہے کہ آدمی اگر بہت بھی زندہ رہے تو بھی اس کے بعد کون سے دن آئیں گے؟ تاریکی کے دن آئیں گے. یہاں پر تاریکی سے مراد اندھیرا, بڑھاپا, بیماری, اور وہ وقت بھی ہے جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو جائے گا, جب وہ اس دنیا کو انجوائے نہیں کر پائے گا. سو جب تک تو وہ اس دنیا میں ہے, زندہ ہے, خوشی کرے, لطف اٹھائے, محظوظ ہو, لیکن کیسے؟ خداوند کے خوف کے نیچے اور شکر گزاری کے رویے کے ساتھ. اس لیے کہ جو آگے اس نے بات کی ہے نا, لیکن تاریکی کے دنوں کو یاد رکھے. اب یاد رکھنے کا مطلب کیا ہے کہ جب آپ اس بات کو یاد رکھیں گے کہ یہ جو میں زندگی گزار رہا ہوں جوانی میں, اس کا مجھے حساب بھی دینا پڑے گا, مجھے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا, مجھے اس کا جواب دینا پڑے گا کہ میں نے زندگی میں کیا کیا. سو جب یہ سوچ آپ کے ذہن میں آئے گی تو آپ کیا ہوں گے؟ آپ کیئرفلی شکر گزاری کے ساتھ وہ تمام چیزیں انجوائے کریں گے جو خداوند نے آپ کو دے رکھی ہیں, کیونکہ وہ دن جو تاریکی کے آئیں گے وہ بہت لمبے ہوں گے. سب کچھ جو آتا ہے بطلان ہے. اگین, اگر خداوند نہیں ہے تو سب کچھ آپ کے لیے کیا ہے؟ میننگ لیس ہے, بطلان ہے. 9ویں آیت میں لکھا ہے, اے جوان تو اپنی جوانی میں خوش ہو اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا, اور اپنے دل کی راہوں میں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل, لیکن یاد رکھ کہ ان سب باتوں کے لیے خدا تجھ کو عدالت میں لائے گا. ان کا بھی سملر میننگ ہے کہ ایک جوان ہے, وہ اپنی جوانی میں جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے اس کو انجوائے کر سکتا ہے, اس سے محظوظ ہو سکتا ہے. جو برکات, صحت, تندرستی یا زمین پر جو کچھ بھی خدا نے اس کو دیا ہے وہ اس سے محظوظ ہو سکتا ہے, اور ہونا بھی چاہیے. لیکن کیسے؟ اس بات کو ذہن میں رکھتے ہوئے کہ ان تمام باتوں کے لیے خدا اس کو عدالت میں لائے گا. اگر اس نے اپنی جوانی, اپنی زندگی اور ان تمام چیزوں کی انجوائمنٹ جو بھی اس دنیا میں موجود ہیں, دیکھیں دنیا میں انجوائے کرنے کے لیے آپ کے پاس بہت کچھ ہے. کیا خیال ہے؟ شادی بیاہ ہی لے لو نا, تو کچھ لوگوں کا شادی بیاہ جڑا وہ گانیاں دے بغیر ہوندا ہی نہیں, نچ ٹپ کے تے جنہوں کہتے ہیں بدروਆਂ دی حاضری دے بغیر نہیں ہوندا. تو کچھ لوگ ہیں وہ عبادت کر کے خداوند میں مسرور ہو کے خوشی کرتے ہیں کہ جی سب سے مقدس رشتے میں بندھنے جا رہے ہیں ہم. اس دنیا کا سب سے مقدس اور اہم رشتہ جو ہے اس میں ہم کیا کرنے جا رہے ہیں؟ بندھنے جا رہے ہیں. تو ہم اس کا آغاز کہاں سے کریں؟ خداوند کے نام سے کریں, اور خداوند کے لیے وعدے تو ہم خداوند کی حضوری کرتے ہیں نا.
تو اس کی مرضی کے مطابق اس کا آغاز ہو، اس میں کسی قسم کی ملاوٹ نہ ہو۔ تو کچھ لوگ ایسا سوچتے ہیں، کچھ لوگ کہتے ہیں گانے دے بغیر گزارا ہی کوئی نہیں۔ تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، یہ آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے، یہ آپ کے اپنے ایکشنز ہیں کہ آپ کس طرح سے زندگی گزارتے ہیں۔ دونوں لوگ انجوائے کرتے ہیں، لیکن وہ دنیاوی طریقے سے کرتے ہیں، ایک روحانی طریقے سے کرتے ہیں، کیونکہ موقع تو اچھا ہے، انجوائے کرنے والا موقع ہے۔ اب یہ آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح، آپ کی انجوائمنٹ کہاں پہ۔ لیکن آپ کو یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے کہ آپ کو اس کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ آپ کو اپنی جوانی میں، اپنی زندگی میں کیے گئے ہر کام کے لیے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھ کے پھر زندگی کو گزاریں۔ جس طرح جوان تو اپنی جوانی میں خوش اور اس کے ایام میں اپنا جی بہلا اور اپنے دل کی راہوں اور اپنی آنکھوں کی منظوری میں چل۔ یہ دیکھیں، یہ جملے ایسے ہی ہیں۔ کیا خیال ہے؟ وہ کہتے ہیں میرے تے اکھاں دی منظوری ایتھے ہی ہے، میرا تے دل بھی ایتھے ہی لگا ہے، تے میرے دل دیاں راہواں بھی ایتھے ہی نے، تے میں تے آہو کام ہی کرنا۔ اور خیر، ان سب باتوں کے لیے خداوند تجھ کو عدالت میں لائے گا۔ پس غم کو اپنے دل سے دور کر اور بدی اپنے جسم سے نکال ڈال، کیونکہ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں۔ غم کو اپنے دل سے دور کر، مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جو بدی اور بدی کے خیالات ہیں اپنے جسم سے کیا کر، نکال ڈال۔ لڑکپن اور جوانی دونوں باطل ہیں، میننگ لیس ہیں۔ یعنی کب میننگ لیس ہیں؟ اگر تو خدا کے بغیر زندگی گزارے گا تو یہ کیا ہے؟ میننگ لیس ہے، ورتھ لیس ہے۔ اس کی نہ کوئی وقت ہے، نہ کوئی اس کا فائدہ ہے۔ جو زندگی خدا کے بغیر گزاری جاتی ہے، جو ایٹرنٹی کے پرسپیکٹو کے بغیر گزاری جاتی ہے، جو آخرت کے تناظر کے بغیر گزاری جاتی ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ وہ ورتھ لیس ہے، باطل ہے، خالی ہے، میننگ لیس ہے، اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ سو بہتر کیا ہے کہ اس بات کو ذہن میں رکھا جائے کہ مجھے تمام باتوں کے لیے خدا کے حضور میں جواب دہ ہونا ہے، اور میں ایسے ہی زندگی گزاروں۔ اور کچھ لوگ گزارتے بھی ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جو اس بات کا ہمیشہ خیال رکھتے ہیں کہ آج تو میں زیادتی کر لوں گا لیکن مجھے کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ آج تو میں عیاشی کر لوں گا لیکن مجھے کل کو اس کا جواب دینا پڑے گا۔ لیکن درخت گرنے والی مثال جو ہے نا، اس کو بھی یاد رکھیں، وہ تاڑے ہاتھ چ نہیں ہے۔ یہ جواب کدوں دینا پی جانا، وہ تاڑے ہاتھ چ نہیں گا۔ میں یعنی فرض کرو وہ نچدیاں ٹپدے ہی تاری جان نکل جائے، تاڑا درخت اتنے ہی ڈگ جائے۔ کئیاں دا تے پی کے ڈگ جاتا نا درخت اتنے۔ اگر آپ کا درخت ادھر ہی گر گیا تو آپ کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا اس کو چینج کرنے کا۔ یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں، یہ آپ کی ریچ میں نہیں ہے، آپ کی پہنچ سے باہر ہے۔ آپ یہ سوچیں کہ ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو حالت میں کچھ ویکھیا ہی نہیں، حالت جناب میرے دن نے۔ آپ اس طرح کی باتیں سوچیں اور اپنی زندگی اس کے خوف میں نہ گزاریں تو کب مصیبت آئے گی وہ بتا کے نہیں آتی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا کب آپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ اور اگر اچانک مصیبت آ گئی تو آپ کے پاس پھر کوئی موقع نہیں ہوگا کہ آپ اپنی ڈائریکشن کو تبدیل کر سکیں، پھر جیڑی ڈائریکشن سے ڈگو گے وہی رہنی۔ سو اس چیز کا خوف آپ کی زندگی میں ہونا چاہیے۔ ہمارا ہر ایکشن، ہمارا ہر عمل، ہماری ہر سوچ، ہمارا اٹھنا بیٹھنا، بات کرنا، لوگوں کے ساتھ بیہیو کرنا، ہر چیز میں ہمیں وی شوڈ کنسیڈر کہ مجھے ان سب باتوں کا جواب دینا ہوگا، مجھے ان سب باتوں کے لیے خدا ان کے حضور میں کھڑا ہونا ہوگا، میں اکاؤنٹیبل ہوں گا ان تمام باتوں اور چیزوں کے لیے جو میں آج کر رہا ہوں، چاہے پیٹھ پیچھے کسی کی چغلی کرتا ہوں، کسی کی برائی کرتا ہوں، کسی کے دل کو توڑتا ہوں، کسی کو رنجش پہنچاتا ہوں، کسی سے ناراض ہوتا ہوں، کچھ بھی کرتا ہوں، اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے، جو بھی کام آپ کرتے ہیں اگر وہ خدا کی مرضی کے مطابق نہیں ہے تو آپ کو اس کے لیے اکاؤنٹیبل ہونا پڑے گا۔ سو یو مسٹ لیو لائک دیٹ، کہ آپ ہمیشہ یہ بات ذہن میں رکھیں۔ God bless you all.